علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين صدق اللہ العلی العظیم قل اندعو من دون اللہ تم کہہ دو کیا میں عبادت کروں اللہ کو چھوڑ کر کے اس کی عبادت کروں جو ہمیں نہ نفع پہنچائے اور نہ نقصان وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا اور ہم پلٹا دیے جائیں پھیر دیے جائیں اپنے پیچھے اپنی ایڑیوں کے بل یعنی اپنے پیچھے بعد اذ ہدانا اللہ بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی اسلام سے نوازا کالذی استہوتہ اس شخص کی مثل اس انسان کی طرح جس کو جنوں نے راستہ بھلا دیا زمین میں حیران وہ حیران ہے حیرت میں ہے کہ کدھر جائیں لہو اصحاب اس کے کچھ یار دوست رفیق ہیں یدعونہ کہ وہ رفقا وہ اس کے دو بلا رہے ہیں الی الہدی ائتنا کہ ہماری طرف راستہ ہے قل آپ کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی اللہ کی ہدایت ہی در حقیقت ہدایت ہے وَأُمِرْنَا اور ہمیں حکم دیا گیا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم رب العالمین کے آگے اپنی گردن جھکا دیں وَأَنْ أَقِيمُوا اور ہمیں حکم یہ دیا گیا ہم لوگوں کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرتے رہو وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے رہو وَاتَّقُوهُ اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وہی اللہ ہے اسی کی طرف تم سب اکٹھا کیے جاؤ گے دیکھیے ترجمہ تو میں نے کیا کوئی مشکل مفہوم بھی نہیں ہے مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ایک تمثیل ہے ایک مثال بیان کی گئی ہے وہ مثال یہ کہ کہتے ہیں کہ ھذا مثل ضربہ اللہ تعالی لمن یدعو الی الالہہ یہ مثال اس شخص کی دی گئی ہے جو فرد بشر جو انسان کیا کرتا ہے دوسرے لوگوں کو بلاتا ہے متعدد خداؤں کی طرف بتوں کی پوجا کی طرف اور پھر اس میں اور کون ہے وَلِمَن يَدْعُو إِلَى اللَّهِ اور پھر اس کی مثال جو شخص بلاتا ہے اللہ کی طرف تو ایک طرف ایک شخص بلاتا ہے معبودان باطلہ کی طرف اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے معبودوں کی پوجا کی طرف اور ایک شخص ہے وہ بلاتا ہے اللہ کی طرف تو ان دونوں کی مثال بیان کی گئی اس آیت کریمہ میں سمجھ گئے آپ یہ ہے تو اب جس کو بلا رہا ہے وہ شخص جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی طرف بلا رہا ہے نا اور وہ ایک شخص اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو کہلوایا جا رہا ہے تو کہہ دے اے مخاطب تو کہہ دے تو کون کہہ دے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے تو کہہ دے اس سے کہہ دے کس سے جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کی طرف بلاتا ہے تو کہہ دے کیا کہہ دے اندعو کیا ہم عبادت کریں گے اللہ کو چھوڑ کر کے ایسی چیز کی عبادت جو چیز ہمیں نفع کے وقت نفع بھی نہیں پہنچا سکتی ہمارا نقصان بھی نہیں کر سکتی ہمارا بگاڑ بھی نہیں سکتی یہ ہے ہو گیا کالذی استہوتہ الشیاطین
ہے نا، اس شخص کی طرح جس کو جنوں نے راستہ بھٹکا دیا ہو، صحیح راستے سے ہٹا دیا ہو، اور صحیح راستے کا پتہ بتانے والے اس کے دوسرے رفقا ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر آ، اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کو چھوڑ دے، اللہ کو ایک مان، اللہ کی عبادت کی طرف آ، اور پھر بھی یہ آ نہیں پاتا ہے۔ تمثیل ہو گئی۔ وہی کہا گیا آگے، قل، اے نبی کہہ دو، اے مخاطب تو کہہ دے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی در حقیقت ہدایت ہے، اللہ کا بتلایا ہوا راستہ ہی در حقیقت صحیح راستہ ہے، اللہ کا بتلایا ہوا طریقہ کار ہی اصل میں طریقہ کار ہے، ورنہ اللہ کے علاوہ جو بھی طریقہ ہوگا، اللہ کے احکام کہو، اللہ کے حکم کہو، اس کے علاوہ جو بھی طریقہ کار ہوگا زندگی گزارنے بسر کرنے کا، سب فضول ہوگا، اور سب پر عمل کرنے سے، سب پر عمل پیرا ہونے سے، سب پر چلنے سے سوائے ہلاکت و بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ فلاح، منزل مقصود، کامیابی و کامرانی اگر ملے گی کسی راستے پر چل کر کے، تو وہ راستہ ہے جو اللہ نے بتلایا ہے، جس کو قرآن نے کہا، قل، اے نبی کہہ دو، مخاطب تو کہہ دے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی در حقیقت ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین، پروردگار عالم، عالمین کا جو رب ہے، پالنے والا ہے، اسی کے آگے اپنی گردن کو جھکا دوں، یہ محاورہ ہے، گردن کو جھکا دوں، وہ جو کہہ رہا ہے سارے احکامات کو، ساری تعلیمات کو، آمنا صدقنا، ہم ایمان لائے، ہم نے تسلیم کر دیا، مولا تیرا فرمان، ہم چلیں گے، یہ کیفیت۔ دوسری آیت کا بھی میں نے ترجمہ کر دیا تھا، اسی مفہوم میں لگی آیت ہے، وَأَنْ أَقِيمُوا، اسی پر عطف ہے، وَأَنْ أَقِيمُوا، اور مجھے اور ہمیں جمع کسے گا، اور ہمیں، ہم لوگوں کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے، کیا حکم دیا گیا ہے؟ ان اقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرتے رہو، اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ میں دو چیزیں ہیں، ایک تو فریضہ ادا کرنا اپنے ذمے سے، ہمارے ذمے میں عاقل بالغ مسلمان ہو گیا، فرض عائد ہو گیا، نماز فریضہ صلاۃ عائد ہو گیا، ہم خود ادا کریں، اس کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں اور پڑھنے کی تلقین کریں، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ واتقوہ، اور اسی سے ڈرتے رہو، اسی سے ڈرتے رہو۔ تفسیر کر رہے ہیں وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ کی، اے وَأُمِرْنَا بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالتَّقْوَىٰ، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھیں، پڑھائیں، نماز قائم کریں، نماز سیکھیں، سکھائیں، اقامت صلاۃ کا فریضہ انجام دیں، وَالتَّقْوَىٰ، اور تقویٰ پر گامزن ہو جائیں، یعنی اب تقویٰ کیا ہے، یہ بھی تو ایک چیز ہے، تقویٰ کیا ہے، تو پیچھے بتلا بھی دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن شروع ہوا ھدی للمتقین، قرآن سراپا ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو متقین کون ہے اور تقویٰ کیا ہے؟ ایک جملے میں تقویٰ کی تفسیر اور اس کی تعریف، اس کی پہچان یہ ہے اور اس کی نشاندہی یہ ہے کہ تقویٰ ہر وہ عمل جس کو کرنے سے اللہ خوش ہو جائے، اور ہر وہ برا عمل جس کو چھوڑنے سے اللہ خوش ہو جائے، وہی تقویٰ ہے، وہی تقویٰ ہے۔ تو یہ ہے تقویٰ، یعنی نیکی کی راہ پر ہم چلیں، تقویٰ اختیار کریں، ڈریں، برے کام سے بچ رہے ہیں، اللہ ناخوش ہوگا، اللہ عذاب دے گا، اس کی یہ سزا ہے، یہ جذبہ ہے نا، تو اس سے بچ رہے، تقویٰ ہے۔ تو میں نے ایک جملے میں آپ کو سمجھانا چاہا ہے کہ ہر اچھائی کو بروئے کار لانا، اور ہر اچھائی کو کرنا، بروئے کار لانا، اور ہر برائی سے بچنا، یہی تقویٰ ہے۔ اور یہ وہ چھوٹی سی تفسیر ہے ایک جملے میں جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، بہت بڑے مفسر ہیں، محدث ہیں، محقق ہیں اور مؤرخ ہیں، بہت جید عالم ہیں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جلالین ٹاپ کی تفسیر ہے، اس میں انہوں نے تقویٰ کی ایک تعریف کے جملے میں کیا کہتے ہیں؟ امتثال الاوامر واجتناب النواہی، یہ وہی عربی عبارت ہوئی جو میں بار بار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اچھائی کرنا، برائیوں کو چھوڑ دینا، یہی تقویٰ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی وہ ذات ہے، اللہ ہی کی وہ ذات ہے، اللہ ہی ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گی۔ تحشرون اے تجمعون، جمع کیے جاؤ گی، فی الموقف للحساب، میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔